کہ جس بندے کے دل کے اوپر کسی صاحب نسبت بزرگ کی انگلی لگ جاتی ہے اس بندے کو اللہ رب العزت بغیر کلمے کی موت نہیں عطا فرماتے، اس بندے کو اللہ رب العزت کلمے کی موت عطا فرمائیں گے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، ان کے شیخ تھے حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر یعنی توحید کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی، تقریباً 100 دلائل اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر اکٹھے کیے تھے۔ ان کا آخری وقت تھا، نزع کا وقت تھا، شیطان آیا اور اس نے کہا کہ امام راضی تم نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر کتاب لکھی، آپ دنیا سے کامیاب جا رہے ہیں۔ اور پھر اس نے یہ کہا کہ آپ نے تو اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر کتاب لکھی ہے، مجھے ذرا بتا دو اللہ رب العزت ایک کیسے ہے؟ امام راضی رحمۃ اللہ نے دلیل دے دی، شیطان نے وہ دلیل توڑ دی، کیونکہ عالم تو بہت بڑا ہے نا۔ شیطان نے وہ دلیل توڑ دی، امام راضی رحمۃ اللہ نے دوسری دلیل دے دی، وہ بھی توڑ دی، تیسری دے دی، وہ بھی توڑ دی۔ شیطان دلیلیں توڑتا رہا، امام راضی رحمۃ اللہ دلائل دیتا رہا۔ اب یہ معاملہ چل رہا تھا کہ ان کے شیخ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سینکڑوں میل دور وضو فرما رہے تھے، اللہ رب العزت نے یہ معاملہ ان کے اوپر منکشف فرما دیا۔ جیسے اسکرین پہ کے اوپر تماشا نہیں ہوتا، جیسے اسکرین کے اوپر بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ایسے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر یہ معاملہ منکشف فرما دیا کہ میرے مرید امام راضی کو شیطان نے بہکانے کی کوشش شروع کی ہے، ممکن ہے یہ آخری وقت میں کہیں کل ایمان سے محروم نہ چلا جائے دنیا سے۔ اب یہ وضو فرما رہے تھے، حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ وضو فرما رہے تھے، جیسے ہی انہوں نے یہ معاملہ دیکھا حضرت نے وہ لوٹا ایسے دیوار کے اوپر مارا اور فرمانے لگے امام راضی ایسے کیوں نہیں کہتے کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟ جیسے ہی امام حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، وہ آواز سینکڑوں میلوں دور سے اللہ رب العزت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں میں پہنچا دیا، اور جیسے ہی آواز پہنچی فوراً فرمایا بدبخت لعین چلا جا، دور دفع ہو جا، میں اللہ رب العزت کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں کہ وہ ایک ہے۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے کیسے ایمان بچا لیا، یہ اکابر کے ساتھ تعلق کے بنا کے اوپر، اور وہ جو اللہ اللہ کیا تھا اس اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کا ایمان بچا لیا، ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا۔ ہمارے حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بندہ فوت ہو رہا تھا، ہمارے حضرت جی کا مرید تھا، اب ان کا بیٹا پاس بیٹھا ہوا تھا، ان کے والد صاحب کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے، زیادہ زور بھی نہیں دینا چاہیے اس وقت کہ جی ابو جی کلمہ پڑھو اور میرے سامنے کلمہ پڑھو، زور بھی نہیں دینا چاہیے کیونکہ آخری وقت ہوتا ہے، کچھ بھی تو بول سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ بچہ جو تھا بڑا پریشان اور حیران تھا کہ اللہ اب میرے والد صاحب دنیا سے جا رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ پریشانی کے عالم میں اس نے 2 رکعت نفل پڑھ لی ہے، مصلی کے اوپر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا اللہ اگر میرے شیخ کے آپ کے پاس کوئی عظمت ہے، کوئی اوقت ہے، یا اللہ میرے شیخ کی برکت سے میرے والد صاحب کی زبان کے اوپر کلمہ جاری فرما دینا۔ جیسے ہی یہ دعا کی ادھر سے ان کے والد صاحب نے کلمہ پڑھ لیا اور دنیا سے چلا گیا۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے میرے عزیزوں کہ بندہ مشائخ کے پاس وقت گزارتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، تو اللہ اللہ کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت ایمان کی موت، ایمان کی دولت سلامت بھی رکھتے ہیں، اور ایمان کی دولت سے دنیا سے روانہ بھی فرما دیتے ہیں، رخصت بھی فرما دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کے اوپر محنت کریں، خوب محنت کریں۔ جس بندے نے دل کے اوپر محنت کی، یہ دل چونکہ بادشاہ ہے، بادشاہ صاحب ٹھیک ہو گیا نا، سارے پورا رعایا پھر صحیح کام کرتا ہے، اس کے نیچے جتنے بھی اعضاء ہیں نا وہ سارے پھر صحیح کام کرتے ہیں، اللہ رب العزت
ان کے پورے اعضاء سے اللہ اللہ کی آوازیں جو نہ شروع فرما دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لطیفہ قلب کے اوپر خوب محنت کریں تاکہ یہ شروع ہو جائے تو تمام لطائف اسی کے برکت سے جاری ہو جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔